السلام علیکم 7th کلاس بچوں، آپ کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ اور بچوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے اسکولز بند ہیں، تو آپ لوگوں کی پڑھائی کا حرج نہ ہو، تو اس لیے آپ کی آن لائن کلاسز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنا کام جو ہم لوگ آپ کو دیں تو آپ نے کرنا ہے ساتھ ساتھ۔ تو سب بچے جو ہیں وہ اپنی مطالعہ اسلام کی بک کھول لیں اور پیج نمبر جو ہے وہ آپ لوگ 29 کھولیں گے، اور ہم لوگوں نے پڑھنا ہے باب صوم، اسوہ حسنہ، سبق نمبر 1، فتح مکہ۔ فتح مکہ سبق کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں ہم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے مکہ فتح کیا اس کے تمام واقعات جو ہیں وہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو آپ نے جو اس سبق کو ہے وہ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو سب بچے جو ہیں وہ اپنی بک کو دیکھیں، اور اب ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہم لوگ فتح مکہ کا پس منظر پڑھیں گے، فتح مکہ کے وقت جو واقعات پیش آئے ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں ہم لوگ جانیں گے کہ انتقام لینے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کا تعارف پڑھنے لگے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کے 53 سال بسر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر سے بے پناہ محبت تھی۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت غمگین ہو کر فرمایا، اے مکہ، تو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جامع ترمذی احادیث کی کتاب ہے، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے کون سا شہر پسند ہے؟ مکہ۔ رمضان 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا اور لڑے بغیر پرامن طور پر مکہ فتح کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غزوے کو فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہے نیچے پس منظر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ نے کے درمیان 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں اور قریش کے درمیان آئندہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ آئندہ 10 سال جو ہے وہ جنگ نہیں کی جائے گی۔ اس معاہدے کے مطابق عرب کے دیگر قبائل کو آزادی تھی کہ وہ معاہدے کے فریقین مطلب مسلمانوں اور قریش میں سے جس کا چاہیں ساتھ دے سکتے ہیں۔ عرب کے 2 مشہور قبائل کون کون سے ہیں؟ بنو بکر اور بنو خزاع تھے۔ بنو بکر طاقتور قبیلہ تھا اور بنو خزاع کو اکثر و بیشتر نقصان پہنچتا رہتا تھا۔ بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا اور بنو خزاع نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیف بننا پسند کیا۔ معاہدے کی روح سے اب دونوں قبیلے بنو خزاع اور بنو بکر ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بنو خزاع جس کو نقصان پہنچ رہا تھا وہ کس کے ساتھ مل گئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل گئے۔ تو بنو بکر اور بنو خزاع جو تھے اب وہ آمنے سامنے آ گئے، اور جو دونوں تھے صلح حدیبیہ کے مطابق دونوں آپس میں نہیں لڑ سکتے تھے، لیکن بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاع پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس حملے میں قریش کے لوگوں نے بنو بکر کی مدد کرنے کے لیے نہ صرف ہتھیار مہیا کیے بلکہ چند لوگوں نے اس لڑائی میں حصہ بھی لیا۔ مطلب انہوں نے بنو بکر کے جو لوگ تھے انہوں نے دھوکہ دیا اور وعدہ خلافی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست۔ اس ظلم و ستم پر بنو خزاع کی طرف سے عمر بن سالم خزاعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بنو خزاع پر ہونے والے مظالم کی پوری داستان بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد قریش کی جانب درج ذیل شرائط کے ساتھ بھیجا، بنو خزاع کے جو لوگ لڑائی میں مارے گئے ہیں ان کے خون کا بدلہ دو، بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دو
اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ قریش کی تجدید صلح کی ناکام کوشش۔ آگے ہے، قریش کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ پہنچا تو انہوں نے جلد بازی اور غرور و تکبر میں تیسری شرط منظور کر لی، لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کی تجدید کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو سفیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ وہاں سے کوئی جواب نہ پا کر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو سفیان تجھ پر افسوس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، ہم اس کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان ہر طرف سے نا امید ہو گیا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم قریش کے ایک قبیلے بنو کنانہ کے سردار ہو، خود ہی لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو اور واپس اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ ابو سفیان نے ایسا ہی کیا اور واپس جا کر سارا قصہ لوگوں سے بیان کیا۔ سب نے پریشان ہو کر کہا، یہ نہ تو صلح ہے اور نہ ہی جنگ۔ لشکر اسلام کی روانگی۔ صلح حدیبیہ ختم ہونے کے بعد یہ بہترین موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی سربلندی اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے اقدامات کریں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت رازداری سے کفار مکہ سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرز زہران پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ یہ مقام جو تھا مکہ سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ نبی اکرم جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کر دی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ابو سفیان کا قبول اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے وہ حالات سے مکمل طور پر لا علم تھے۔ اس صورتحال میں وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے۔ حالات سے باخبر ہونے کے لیے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ مکہ سے نکلے۔ راستے میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر آن پہنچا ہے، اب قریش کی خیر نہیں۔ ابو سفیان گھبرا گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو سفیان کو دیکھا تو شدید غصے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے دوڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خچر کو ایڑ لگائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابو سفیان کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں میں اس ابو سفیان کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو سفیان کو صبح میرے پاس لانا۔ اگلے دن دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مسلمان تمہاری گردن اڑا دیں، اسلام قبول کر لو۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں کوئی اعزاز عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو تھا یہاں تک ہم نے پڑھا، اس میں ہم لوگوں نے کیا جانا کہ ابو سفیان جو تھا کس طریقے سے کافر سے مسلمان ہو گیا، اور ابو سفیان کے گھر جو امان لے گا، جو رہے گا، مطلب جو ان کے گھر میں پناہ لے گا وہ امان میں ہوگا۔ آگے فتح مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر لے۔ اسلامی لشکر کی شان و شوکت دیکھنے کے بعد ابو سفیان دوڑتے ہوئے مکہ پہنچا اور بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مکہ پہنچنے والے ہیں، جن کا مقابلہ کرنے کی تم طاقت نہیں رکھتے۔ ابو سفیان نے اہل مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام دیا۔ اسلامی لشکر جنگ کیے بغیر نہایت شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف لے گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز ادا کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ آپ کے لیے اہم معلومات ہوتی ہے، آپ اسے اچھی طریقے سے یاد رکھا کریں۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی۔ اور اس کے بعد جو تھا کہ فتح مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جو حکمت عملی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جرنیل، مدبر اور فاتح تھے۔ اور اس کے بعد ہمیں جو نتائج جو ملتی ہیں کہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے مکہ مکرمہ جو تھا وہ کفار کی دسترس سے نکل کے مسلمانوں کی دسترس میں آ گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور اسلام جو تھا وہ بہترین دین کے طور پر سب کے سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی پڑھائی، اور نیکسٹ پیج پر آپ کے سامنے ایم سی کیوز ہیں، تو وہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ پہلا ایم سی کیوز دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیے 53 سال بسر کیے۔ مکہ مکرمہ میں دال پر آپ ٹک لگا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا کس ہجری میں؟ 6 ہجری میں، جیم پر آپ نشان لگائیں۔ بنو خزاں کے طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عمر بن عالم خزائی الف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے 10 رمضان المبارک 8 ہجری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام فرمایا کس ہجری کو؟ کتنے روز؟ 19 روز۔ دال پر آپ نشان لگائیں گے، اور یہ تھا آپ کا کام۔ آپ لوگوں نے یہ سارے جو ہیں وہ سبق پڑھنا ہے، ایم سی کیوز بھی یاد کرنے ہیں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔